جسٹس آف پاکستان کے 184(3) یعنی از خود نوٹس کے حوالے سے اختیارات کو محدود کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر چکی ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک قانون بنے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جناب فواد چودھری صاحب اس کے مختلف مراحل بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آسانی سے بھی ہو تو اس میں کئی ہفتے ابھی لگ جائیں گے اور یہ مرحلہ سہل نہیں ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ ایک بار پھر ایک کیفیت ہے جس میں کہ حکومت وقت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک سٹینڈ آف نظر آ رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک اسی قسم کا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین سٹینڈ آف ہم نے 1997 میں بھی دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم کے واضح ثبوت یقیناً پاکستانیوں کی تشویش میں، پاکستان کی پریشانی میں اور پاکستانیوں کی مایوسی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے اب آئینی و قانونی رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ایک بات تو یہ فرمائیے گا کہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جیورسٹ ہوں، ہمارے قانون دان ہوں، ہمارے سیاست دان ہوں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے اختیارات ہیں، سب اس پہ معترض رہے ہیں۔ اب حکومت اس سلسلے میں انیشیٹو لے رہی ہے اور اس کو محدود کر رہی ہے، تو اس پہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، اور بڑا ایک کروشل ایشو اور بڑا میجر ایشو جو ہے وہ اب آ گیا ہے۔ دیکھیے، جو قباحت ہے وہ آرٹیکل 191 کے اندر موجود ہے۔ آرٹیکل 191 جو ہے وہ بڑی واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا یہ دونوں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے رولز خود بنائے گی۔ اس کی ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے، کیوں بنائے اور کیسے بنائے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، اور کانسیپٹ جو ہے وہ جو اینیکس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، جو اب آرٹیکل 2A کے تحت اب اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک پروویژن ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ whereas the independence of the judiciary shall be guarded۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ گارڈ کرنے کے لیے آپ ایک باہر سے ایک چیز، یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر آئے اندر، اور وہ جا کر ایک طریقے سے باندھنے کی کوشش کرے اپنی جوڈیشری کو، تو وہ انڈیپینڈنس کے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ شرف فریدی کیس کے اندر یہی بات ہوئی تھی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر نہیں ہے، جو کہ کس طرح سے پیسہ استعمال ہوگا، ایک دفعہ آپ نے ایلوکیٹ کر دیا پیسہ، ایک دفعہ انہوں نے مان لیا پیسہ، تو اس کے بعد وہ چیز، اس کے اوپر پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ بھی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا ایک پارٹ بن گیا ہے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے گا، وہ بھی انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات ہے۔ کسی جج کے خلاف اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوئی اور کسی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے پیئرز خود جو ہیں وہ جا کر ان کا طے کریں گے کہ کیا ان کے خلاف کوئی بات خان صاحب معاف کیجئے گا، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس میں اس بات کی اہمیت ہے کہ جس وقت چیف جسٹس صاحب کے ان اختیارات کو محدود کرنے کا یہ قانون جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے، کئی ہفتوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نام لے کے چیف جسٹس صاحب کا، سینئر معزز جج صاحبان کا سپریم کورٹ کے، ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے، ان کی تصویریں چلا رہی ہے، ان کے نام چلا رہی ہے، ان کے خلاف ایک پوری کیمپین ہے۔ اس کے پس منظر میں کیا جب اس بات کو ایگزامن کیا جائے گا، اس محدود اختیارات کو محدود کرنے کے عمل کو ان دونوں چیزوں کو کیا منسلک کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور کیا یہ اس کا امتحان جو ہوگا پھر باقاعدہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا، کیونکہ یہ کیا چیلنج ہو جائے گی بات آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، بیکاز میرے حساب سے کہ کوئی کسی قسم کا قانون ایسا نہیں بن سکتا ہے کہ جو کسی جج کے یا چیف جسٹس کو پابند کر دے چیزوں کی۔ تو یہ بڑا کروشل ایسپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگا، اور چیلنج ہونے میں یہ دکھایا جائے گا کہ کیوں اور کیسے یہ بنایا گیا ہے، کس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے ججز کے اوپر،
کس طرح سے انڈیویجول ججز کے نام لے کر ان کی تصاویر لگا کر ان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، اور کس طرح سے اپنے مفاد کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بڑی کروشل ہے۔ بہت جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مفاد کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو وہ قانون جو ہے وہ میلیشس اس میں آ جاتا ہے لیجسلیٹو پروسیس کے اندر۔ اور یہ ایک بڑا جب آپ اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، تو کیا آپ کے ذہن میں ابھی حالیہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا پنجاب کے پی کے الیکشن میں، جو کہ از خود نوٹس کے نتیجے میں سامنے آیا، تو اب اس کے خلاف قانون سازی یا اس چیف جسٹس کے از خود نوٹس کو محدود کرنے کا معاملہ، یہ بھی دونوں جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی فیصلہ آیا تھا کہ آپ پنجاب و کے پی کے الیکشن کرائیں، پھر اس کی ظاہر ہے کہ حکومت نے اس کو مسترد کر دیا، اور پھر آپ قانون بنا رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس کے اختیارات کو سلب کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں آپ کے خیال میں؟ جی بالکل منسلک ہیں، اور آپ اگر دیکھیں سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں اگر آپ اس کی، اور سیکوینس آف ایونٹس کے اندر بڑی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے آرڈر پاس کیا، پھر ایک ڈسینٹنگ نوٹ آیا، اس ڈسینٹنگ نوٹ کے بعد ایک ڈیٹیل آرڈر آ گیا، اس کے بعد پھر یہ سڈنلی یہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ گیا، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ لیجسلیٹو پروسیس شروع کر دیا گیا۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہو رہا ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر ایک لیجسلیٹو انٹینٹ نہیں ہے بلکہ پرسنل انٹینٹ جو ہے وہ شامل ہے اس میں۔ تو خان صاحب، یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا جس کا کہ تفصیلی کل ہم نے دیکھا محترم جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل کا، وہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ اب سپریم کورٹ کی ایک نئی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے، نئی پٹیشن دائر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کہ پنجاب و کے پی میں الیکشن کرائے جائیں، اور پھر ان کی تاریخ کے حوالے سے یقیناً وہ مسترد ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جانب سے 6 ماہ آگے کی تاریخ دے دی، اور ایک نیا مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے محترم جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا اس مقدمے پہ جو کہ اس وقت زیر سماعت ہے؟ دیکھیے، میں 2 چیزیں میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں کہا کہ وہ 4-3 سے آرڈر تھا، اور اس لیے جو الیکشن کرانے کی بات ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ سو موٹو نہیں لی جا سکتا تھا اکارڈنگ ٹو دیم۔ اب چونکہ یہ ججمنٹ ان دا فیلڈ آ گیا ہے تو ہم اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میرے حساب سے 4-3 نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب یہ سب نے مان لیا تھا کہ ایک نئی بینچ بننی چاہیے، تو وہ 2 ججز تھے وہ اب الگ ہو گئے تھے ان 5 ججز سے۔ جب یہ 2 ججز الگ ہو گئے تو ان کا جو بھی آرڈر تھا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا انیشلی، اس کے اندر یہ والی بات نہیں کی گئی تھی کہ وہ جو انہوں نے آرڈر کیا تھا وہ آرڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر، وہ چیزیں کہی گئی ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اس لیے کہ 5 ججز نے ایک دفعہ کہہ دیا، 5 ججز میں 2 ایک طرف تھے اور 3 ایک طرف تھے، اس لیے کہ اس میں وہ 2 ججز نہیں تھے موجود، تو اس لیے 5 میں 3-2 کا جو ججمنٹ ہے یہ موجود تھا نا۔ یہ اس لیے اب یہ جو 184(3) فائل ہوئی ہے یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہے جس میں کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اس ججمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے۔ اب چونکہ ججمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو 184(3) کنٹیمپٹ نہیں ہے، یہ کنٹیمپٹ ہوتی تو وہ کنٹینیوٹی ہوتی، مگر یہ 184(3) کا ایک فریش کیس فائل ہوا ہے یہ کہہ کر کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دے تو اس کو موڈیفائی کر سکیں، اور چونکہ یہ بات ہوئی ہے اس لیے یہ ایک بالکل نیا پہلو ہے، ایک نیا کاز آف ایکشن ہے اور ایک نیا کیس ہے، تو اس لیے یہ ججمنٹ جو ہے جو ابھی آیا ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو پھر ہم واپس جائیں گے خان صاحب، جو اب
قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس میں کہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیارات کو محدود کرنا مطلوب ہے. میں دوبارہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید پہ ہی نہیں ہے کہ وہ عدالتی جو یہ معاملات ہیں اس سلسلے میں قانون سازی کر سکے. دیکھیں, قانون سازی جنرلی کر سکتے ہیں کہ کورٹس کون سی ہوں گی, کہ کیا ہوگا, مگر یہ جو پروسیجر ہے جو اس لیے کہ اس میں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریگولیٹنگ سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دی کورٹ. تو اس کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور 2001 کے اندر سپریم کورٹ کی فل بینچ نے یہ رولز بنائے تھے, اور سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, 100 ووٹوں لینے کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. یہ پوری فل کورٹ نے بنایا تھا, اس لیے اب کوئی اگر کرتا ہے تو وہ مداخلت کرے گا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر, اور یہ اس کو اوور رائٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فل بینچ کا آپ جیسے فرما رہے ہیں, یہ فل بینچ کا سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا یہ رولز ہیں 2001 میں جو تشکیل دیے گئے, یا تو خود ہی یہ فل کورٹ اس کو ریویو کر لے, لیکن یہ کہ اس قانون سازی سے اس کو اوور رائٹ نہیں کیا جا سکتا.